جب فارون مصر کا سامنا 3 مذاہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، فارون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ حضرت سارہ نے اس ظالم بادشاہ سے جب اللہ کی پناہ مانگی تو فارون کا کیا انجام ہوا؟ سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں، ولیوں اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ آزماتا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ ان آزمائشوں اور امتحانوں سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ اور اولادیں بھی گزرتی ہیں، جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک آزمائش اور امتحان برا ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کا ہے۔ دراصل بابل میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے، اور نبوت کی یہ کھلی دلیل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے حران پہنچے۔ حضرت ابراہیم کو اب مصر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام حزائن لواجہ تھا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کی شہرت بے انتہا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھ کر اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس بھیڑ میں اس کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑی۔ شہزادی نے فیصلہ سنایا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، لہٰذا حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور، دھن و دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی جانب چلے گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور قبطیوں کے اس بادشاہ کو فارون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امریتی القیس وہاں کا فارون تھا۔ وہ نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک وفد آ رہا ہے جن کے ساتھ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ہے۔ فارون نے پہلے ہی ایک فوجی دستے کو حکم دے دیا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی سرحد پر پہنچیں تو ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی، اہل خانہ جو 37 یا 40 لوگ تھے، مصر میں داخل ہوئے تو فارون کے فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور محل لے آئے۔ انہیں محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ پہلے ہی سارہ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی۔ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیوی سارہ حسین و جمیل عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ تمہارا خوبصورت ہونا مجھے معلوم ہے۔ مصر کا بادشاہ تجھے دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سمجھ کر تجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور تجھے پکڑے گا۔ اس لیے تم اسے کہنا کہ تم میری بہن ہو، وہ مجھے تمہارا بھائی سمجھ کر مجھے قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اس طرح تم میری جان بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نہ صرف حسین و جمیل خاتون تھی بلکہ آپ شرم و حیا کی پیکر تھی اور دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام بادشاہ کے طلب کرنے پر اس کے دربار میں تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ نے اس وقت اللہ کو پکارا۔ جیسے ہی فارون آگے بڑھا، اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو
میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، تو اسے آزاد کر دے۔ دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اسے چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کافر کے ارادے سے محفوظ فرما۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور زمین میں دھنس گیا۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ عذاب سے بچ نکلا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا، اسے بھی حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر آپ نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ اور اپنے اہل خانہ کو لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ روایت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اولاد عطا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا بھی سن لی اور ان کے ہاں بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ ان دنوں ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس تھی۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل وجود میں آئے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔